الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 13واں پارہ مکمل کیا ہے جس میں سورہ یوسف اور سورہ حجر، سورہ رعد یہ ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ یوسف میں مختصراً اس کی کچھ تفسیر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اس میں کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں یہ ہر سال میں بیان کرتا ہوں، اس دفعہ ارادہ تھا کہ رہنے دوں گا، اگلے سال کر لوں گا، لیکن نئے لوگ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس سے اس سرزمین سے مصر کیسے پہنچے؟ وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اگر آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ بتا دے گا، اور اگر وحی نازل اگر نہیں بتاتے تو اس کی علامت ہے کہ نہیں بتائیں گے۔ تو ایک ہی ٹائم پہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اتنا لمبا واقعہ ایک ہی مرتبہ میں کہیں بھی نازل نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بکھرے ہوئے ہیں، مختلف مقامات پر ہیں، کبھی واقعے کا کچھ حصہ نازل ہوا، کبھی کچھ حصہ نازل ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود کے وقت کا بھی ایسا ہی ہے، لیکن سورہ یوسف ایک ہی دفعہ میں پوری نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ پھر سورہ یوسف میں اس واقعے کا قرآن میں اس واقعے کا کہیں اور تذکرہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ ہے مکمل۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں ہوتے، یہ واحد واقعہ جو پورا اللہ نے ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ترتیب سے کیوں نہیں ہوتے قرآن کے واقعات؟ کہ قرآن کوئی ہسٹری کی، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی معلومات مل جائیں، کوئی واقعہ پتہ چل جائے۔ قرآن اس واقعے کے اس حصے کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہو، تو اس میں ترتیب کا خیال نہیں کرتا۔ لیکن یہاں سورہ یوسف میں مکمل ترتیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ، یوسف علیہ السلام کے والد تھے نا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اس میں بھی صداقت کا امکان ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے، لیکن مومن سے مراد باعمل مومن ہے۔ تو اور انبیاء کے خواب 100% سچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ آپ کے 11 بھائی تھے سوتیلے، دوسری زوجہ سے، یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی نا ان سے 11 بھائی تھے۔ انہی میں ایک کا نام یہودا تھا، جس سے آج کل یہودیوں کی جو نسل ہے نا کہتے ہیں یہودی، یہ وہیں سے لفظ نکلا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف کوئی بری تدبیر کر سکتے ہیں، یعنی تمہارے ان کے دل میں تم سے حسد پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نعمت ہر ایک کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہوگا، وہ خوش ہونے کے بجائے جلنا شروع کر دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی فکر شروع کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی خوشی پہ خوش ہو، مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ شارٹ ہیں۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک
سوال کا گویا جواب تھا کہ بھائی کیوں بھائی کی پریشانی پہ خوش ہو، بھائی کیوں بھائی کی خوشی پہ پریشان ہوں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ شیطان کا ہے. شیطان دلوں میں کیا ڈال دیتا ہے؟ حسد. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، پھر خواب کی تعبیر بتائی، پوری تعبیر نہیں بتائی، شاید ان کا ذہن نہ گیا ہو پوری تعبیر کی طرف، بلکہ اتنا بتا دیا کہ اس خواب سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی نوازنے والا ہے. وہ نوازے گا کیسے؟ یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ہم پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، اور اللہ نے ہمارے باپ دادوں کو دین کی خدمت کے لیے متعین کیا. اس سے پتا چلتا ہے دین کی خدمت کے لیے کسی کا سیلیکٹ ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت بار بار یہ کہا کرتے تھے دعا کیا کرو کہ اللہ دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے بس. اور کہتے تھے جس کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے لگا دیا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی عالم، کوئی دین کے عالم یا کوئی بھی بزرگ یا کوئی بھی نیک لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے دین کی خدمت کے لیے، اصل میں وہ کمرشل بیسس پہ بزنس کا ایک دھندا بنا ہوا ہوتا ہے. تو واقعی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے، رزق کی فکر اللہ پہ چھوڑ دے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پھر رزق بھی اللہ دے گا اور دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ لے گا. تو فرمایا تجھے اللہ منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم بھی سکھائے گا. تیرا معجزہ یہ ہوگا کہ تو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تجھ پر اور آل یعقوب یعنی میری اولاد پر جو نعمت کی اللہ نے تکمیل کرنی ہے وہ تکمیل کس کے ذریعے ہوگی؟ تیرے ذریعے. وہ نعمت کیا ہے؟ دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے اور ہم دین کے داعی ہیں. تو وہ جو روحانی نسبت ہے باپ دادا سے جو چلی آ رہی ہے وہ نسبت کس کو عطا ہوگی؟ وہ تجھے عطا ہوگی. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس خواب سے ان سب باتوں میں سبق ہے. کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس نعمت کا اپنی اولاد میں چلنا یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آج کل بزرگان دین یا علماء کے بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ دین پہ ہوتے نہیں ہیں، اور اگر دین پہ ہوتے بھی ہیں تو وہ ابا کی گدی کو کیش کرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. جن کے باپ داداؤں نے جو قربانیاں دی ہوتی ہیں اس میں زیرو، اور چاہتے ہیں کہ جو ابا دادا کو میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے نالائق ہیں، دیکھو مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ حال ہے ہماری نسلوں کا. روزانہ سمجھاتا ہوں بیان میں بیٹھا کرو لیکن مارکیٹ سے شارٹ. یہ باتیں تو ان کے سننے کی ہیں نا. ان کو تو میں نے کھڈے لین لگائے ہوئے اپنے بچوں کو، بالکل میڈیا پہ نہیں آنے دیتا. کسی کے ساتھ کوئی سیلفی لینے کے لیے آئے مشہور کرنے کی کوشش کرے سختی سے منع کیا ہوا ہے. کہیں کوئی چیز خریدنے جائے بولا میرا حوالہ دیا نا کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں یہ چیز ہمیں سستی ہے تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں، کیونکہ یہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مشہور لوگ ہیں نا وہ ان کے رشتے دار اپنے وہ شہرت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں، ہم اصل میں ایکچولی ان کے ہیں. ان کو سختی سے بنے، انسان کے بچے بنو، صف میں ادھر کنارے پہ کھڑے ہوا کرو، پتلی گلی سے نکل جایا کرو. اور مسجد کی انتظامیہ کو بھی بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچے شرارت کر رہے ہیں تو آپ جیسے کسی کو اور کے بچے کو ڈانٹتے ہو تو ہمارے بچے کو بھی اتنی اسپیڈ سے ہی ڈانٹنا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ مفتی صاحب کا بچہ ہے تو اس کا مطلب آپ ابھی سے اس کو کیا بنا رہے ہو؟ فرعون، جس کے واقعات ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں. تو اس لیے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یا علماء صلاح ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے بچوں کی تربیت بڑی مشکل ہوتی ہے. لوگ ان کو بگاڑ دیتے ہیں، اصل میں لوگ بگاڑ دیتے ہیں. تو اس لیے بچوں کی تربیت بہت آسان ہے. کچھ ٹرک ہیں، مشکل اس سینس میں ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے، ورنہ چند ٹرکس ہوتی ہیں ان کو لے کے چلے جائے. پھر تو بہرحال جس نے جو بننا ہے وہ خود بنے گا، زبردستی کوئی کسی پہ کر نہیں سکتا. نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو بنا سکے تھے؟ ہم نے کل واقعہ پڑھا تھا نا، نوح علیہ السلام کا بچہ کافر ہو کے مرا ہے. تو اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے، لیکن کسی کی تربیت کرا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی انسان کا بچہ بننا، انسان کے بچے کا کیا مطلب؟ اس میں تواضع ہو، مشہور ہونے کا شوق نہ ہو. کیونکہ جو چیز باپ دادا سے ملتی ہے نا وہ پھر انسان چاہتا ہے میرے پاس بھی ہو. حالانکہ باپ دادا کو وہ محنت سے ایک چیز ملی ہوتی ہے، ان کو فری پھوکٹ میں ملی ہوتی ہے. تو فری پھوکٹ میں ملے گی تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ حب جاہ پیدا ہوتی ہے، عزت کی لالچ، شہرت کی لالچ، دولت کی لالچ، یہ سب چیزیں بیڑا غرق کر دیتی ہیں.
ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو ہم نے دیکھا ہے ایسا اپنے بچوں کی ماشاء اللہ تربیت کی ہے, نظر بس سے اللہ بچائے, لگتا نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کے بچے ہیں یہ. اور ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں نا, شروع سے ہی ان کے دل میں صاحب زادگی نہ پیدا ہو کہ ہم بڑے بزرگ کے یا بڑے عالم کے یا محتمم کے بچے ہیں. نا, وہ بھی لائن میں لگیں گے کھانے کے لیے. کسی استاذ کی شان میں ذرا سی بے ادبی کا الحمدللہ ان سے تصور نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی میں تو جی فلاں کا بیٹا ہوں, مجھ سے ذرا تمیز نہ, سب کو ایسے لگایا ہوا ہے لائن پہ. اس لیے ماشاء اللہ نیک بچے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ محتمم کے بچے نیک مشکل ہے تھوڑا سا. بہت سارے محتمم جو میرا بیان سن رہے ہیں ان سب کے بچے نیک ہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو میرے بھائی اپنی قابلیت سے اللہ کسی کو کچھ بنا دے ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی گمنامی کی زندگی گزارو. بس اللہ سے یہ دعا کرو اللہ دین کی خدمت لے لے, گمنام بن کے خدمت لے لے. شہرت تو بہت بڑی آزمائش ہے, پھر اللہ مشہور کر بھی دینا وہ نعمت ہے. دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے پھر دنیا ملتی ہے, یہ نعمت نہیں ہے عذاب ہے. اور جو دنیا کو لات مارتا ہے نا پھر بھی دنیا ذلیل ہو کے آئے, پھر کیا ہے یہ, پھر یہ نعمت ہے. تو شہرت کا انسان بھوکا ہو پھر شہرت ملے, یہ تو ہمارے سارے سیاسی لوگوں کو ملی بھی ہے نا اس ٹائپ کی. تو خیر, تم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپ دادا پہ جو اللہ نے نعمت کی یعنی دین کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا, اللہ تمہیں بھی منتخب کرے گا. جو تمہارے باپ دادے کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق, اسحاق بھی تھے اور ابراہیم بھی. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, اللہ کہتے ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے سب مل کے کہنے لگے یوسف اور ان کے والد, ان کے بھائی جو بنیامین تھے, یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور وہ باقی دوسری والدہ سے. یعقوب علیہ السلام نے بھی زیادہ شادیاں کی تھیں. آپ کو شرم آئے گی تو پھر دیکھیں گے اس بارے میں غور کریں گے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں, یعنی ہم 11 بھائی ہیں لمبے قد کے, باپ کا ہم دست و بازو بن سکتے ہیں, طاقتور ہیں. تو باپ کو تو طاقتور سے محبت ہونی چاہیے, لیکن باپ کو ان 2 چھوٹوں سے محبت ہم سے زیادہ ہے. تو ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. ابا کو سمجھ نہیں ہے کہ کس سے محبت کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے. دیکھو دنیا میں تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتے ہیں یا جو ابا کے زیادہ کام آ سکتے ہوں ابا کو ادھر لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی, ان کو یہ تھا نیک کون ہے زیادہ. تو یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے کہ نیک کون ہے زیادہ, یوسف علیہ السلام. کچھ بچے بچپن ہی سے ان میں ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں, حسد نہیں, جیلس نہیں, اور چوریاں نہیں, جھوٹ نہیں, اس طرح کی ایسی عادتیں ان کی ہوتی ہیں کہ وہ پتہ چل جاتا ہے یہ کچھ سلیکٹڈ ہیں, کچھ خاص ان کے اندر خاصیت ہے. تو دیکھو ابا کی فکر کتنی تھی ان کو, بچوں کو یہ فکر کہ ابا جو ہے نا ادھر توجہ ابا کی زیادہ ہے, ہماری طرف توجہ ابا کی کم ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابا کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی گھروں کے اندر. بچے کہتے تھے ابا ہم سے محبت کیوں نہیں کر رہے. یہ انگریزوں کے نظام کے بالکل الٹ ہے یا نہیں ہے؟ بوڑھے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہم سے محبت زیادہ کیوں نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کثرت اولاد بھی. تو انگریز میں اس کا نہیں ہے کہ ابا مجھ سے کہتے ہیں ابا تو اولڈ ہاؤس میں جا, وہاں کیرم بورڈ کھیل, ڈبو کھیل, اسنوکر کھیل, وہاں جا کے ہمارا کھانس کے بڈھے ہمارا ٹائم ضائع مت کر. یہ لبرل لوگوں کے یہاں باپ کی یہ ویلیو ہے, ابا مر گیا تو پروگرام کینسل نہیں ہو رہے. لیکن مذہبی گھرانوں میں باپ سے محبت اتنی کہ ابا ادھر کیوں زیادہ ہے, میری ابا سے پیسے تھوڑی مانگ رہے تھے یہ, بلکہ کہہ رہے تھے نحن عصبہ, ہم ہیں کمانے والے, ہم ہیں طاقتور, ابا کی خدمت ہم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن ابا کی محبت کدھر کو ہو رہی ہے, ادھر کو. تو کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا, یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال آؤ جا کے, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو. دیکھو پیسے نہیں چاہیے ان کو, پیسے تو یہ دے رہے ہیں نا, نحن عصبہ کا مطلب ہم مضبوط طاقتور لوگ ہیں, اکنامکلی بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی. تو اگر ابا سے ایسی محبت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دیندار گھرانہ ہے. اور اگر ابا سے محبت صرف یہی ہے کہ وراثت مل جائے, میرے پاس بہت کیس آ رہے ہیں آج کل, ابا
وراثت میرا حصہ. میں نے کہا چماٹ لگاؤ سالے ایسی اولاد کو. 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, راز فاش نہیں ہو رہا, میرے بیٹے مجھ سے وراثت مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ دو, کروڑ پتی آدمی ہے. میں نے کہا تم نے ایسے بچے پالے ہوئے کیوں ہیں, چماٹ کیوں نہیں مارتے ان کو, ٹھڈے مار مار کے نکالو, بولو دفعہ ہو یہاں سے. کمبخت میں زندہ ہوں اور بول رہے ہمارا حصہ دو. ان کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ایسی نالائق اولاد کو ٹھڈے مار کے نکالنا چاہیے. حصہ کوئی نہیں ہوتا, باپ کی زندگی سب باپ کا ہے. حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. تو میں نے کہا آپ بولو کہ میں نے ساری زندگی کمایا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں بغیر, تو اب تم کما کے کھلاؤ مجھے. وہ تو اللہ نے مرنے کے بعد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بول دیا کہ چلو اولاد میں جائے گا یہ, تو کسی اور کو نہ جائے. باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اولاد میں جائے. تو ایسے ایسے مارکیٹ میں نالائق اولادیں آئی بھی ہیں. خیر, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کہتے ہیں تو ہم یوسف کو کہیں ڈال کے آ جائیں یا قتل کر دیں, اور پھر ابا تھوڑے دن میں ابا بھول جائیں گے, اور ابا ساری توجہ کسے دیں گے؟ ہمیں دیں گے, محبت بھی ہم سے کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جرم تو یہ بہت بڑا ہے, بھائی کو قتل کر دینا یا دور زمین میں ڈال دینا. تو کہنے لگے اس کا حل ہے نا, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, توبہ کر لیں گے, اللہ گناہ کیا کر دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, مولوی جو ہے نا بڑا ہوشیار ہوتا ہے, ایک عام آدمی بیچارہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار گناہ کروں گا اللہ کا عذاب نہ آ جائے. جو دیندار ہے نا, جس نے قرآن و سنت سنا ہوا ہوتا ہے, مولانا یا عام لوگ, اس کو شیطان برگلاتا ہے کر لے, بعد میں کیا کر لینا؟ توبہ کر لینا. تو گناہ کی نیت سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی کہ میں اپنے آپ کے زخم لگا دیتا ہوں کیونکہ علاج ہو جاتا ہے. تو یہ بے وقوفی ہے بھائی, کوئی بیمار تھوڑی کرتا ہے اپنے آپ کو اس نیت سے کہ علاج ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا بعد میں توبہ کر لینا. قال قائل منہم, ایک سمجھدار تھا, اس نے کہا بھائی ہم نے یہ گناہ کرنا ہی ہے تو ہلکا والا کیوں نہ کر لیں, قتل کرنا تو کیا ہے, زیادہ بڑی بات ہے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب, دیکھو یوسف کو قتل مت کرو, یہ کر لو کسی اندھے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. ایک ایسا کنواں جہاں سے مسافر گزرتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارہ, کچھ مسافر جب وہاں سے گزریں گے تو وہ کنویں میں دیکھیں گے بچہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے لے جائیں گے, موت بھی واقع نہیں ہوگی اور بچے کی زندگی بھی بچ جائے گی. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, پھر آئے ابا کے پاس سب مل کے, ابو آپ کو کیا ہو گیا, آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ایسی تاکیدوں کے ساتھ, ننصحو نہیں کہ خیر خواہی کریں گے, لَنَاصِحُونَ, ہم ہیں ہی اس کے خیر خواہ. ارسلہ معنا غدا, آپ ہمارے ساتھ ان کو کل بھیج دیجئے. یرتع ویلعب, کچھ کھا پی لے گا اور کچھ کھیل لے گا, یعنی جنگل میں تفریح کے لیے ہم جا رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جنگل میں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا, جنگل کے درختوں سے کچھ کھا لے گا, کچھ دوڑ لے گا, کچھ کھیل لے گا, ہمارے ساتھ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ, کوئی تفریح ہو جائے گی. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به, یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بات غم زدہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ گے. واخاف ان یاکلہ الذئب, کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اس کو. جنگلوں میں پہلے بہت بھیڑیے ہوا کرتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم رہ گئے. یہ نہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جنگل میں جا رہے ہو تفریح کرنے کے لیے, ٹائم ویسٹنگ ہے, حرام ہے. تو بھائی یہ جائز تفریحات ہی ہیں, جنگل میں جاؤ. میں افریقہ کے جنگل میں گیا ہوں نا, کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ان مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو تفریح جائز ہے, لیکن اس طرح کی تفریحات ہو, کھیلے گا اور کچھ جنگل سے کھانے کا مزہ بھی اپنا ہی ہے. میرے گھر میں امرود کا درخت لگا ہوا ہے, میں ریڑھی سے خرید کے کھاتا ہوں, مزہ نہیں آتا, لیکن جب جاؤں نا ایک نظر آتا ہے نا, اس کا عجیب ہی لطف ہوتا ہے توڑ کے کھانے کا. خیر, تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب, بھائی کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے, ونحن عصبہ, اور ہم جیسی مضبوط طاقتور بھائیوں کی ایک جماعت موجود ہو, ہمارے ہوتے ہوئے, اتنے پاورفل طاقتور بھائیوں کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے, انا اذا لخاسرون, ہم تو بیڑا غرق ہمارا. تو پھر خاسرون کا مطلب خسارے والے میں, اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا, ہمارا تو پھر بیڑا غرق.
یعنی جیسے کوئی بدماش نہیں بتا رہا ہوتا میرے ہوتے ہوئے اگر چوریاں ہو رہی ہیں تو میں تو پھر، یعنی آپ دیکھیں غلط کام بعض دفعہ کتنے کانفیڈنٹلی کیا جاتا ہے نا. اس لیے کبھی بھی لوگوں کے نعروں، دعووں اور لفاظی پہ نہیں جانا چاہیے، جذباتی بیانوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم خسارے والوں میں سے، ہمارے ہونے کا کیا فائدہ، اتنے طاقت لے کے ہم ایسے ہی گھوم رہے ہیں. دیکھو بیچارے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کیسے ورغلایا. فلما ذهبوا به، پھر لے گئے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات کے وقت روتے ہوئے آئے ابا کے پاس. قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا، ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم نے کہا چلو بھاگتے ہیں، جو پہل ہوگا، ہوتا ہے نا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، جہاں ہم نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا حفاظت کے لیے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کے کھا گیا ان کو. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات پہ بلیو نہیں کرو گے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے آپ نے بول دینا یہ جھوٹ ہے، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ بول رہے ہوں. دیکھو جھوٹ بڑے کانفیڈنٹلی بولا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے دو بندوں کے جھگڑوں میں یہ مت دیکھا کرو کون زیادہ رو رہا ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کرو کون زیادہ رو رہا ہے، کون ہا ہو ہی ہا زیادہ کر رہا ہے، چیخ کون رہا ہے زیادہ. جو بولا ریلیکس، آرام سے بیٹھو، تمیز سے، اب بتاؤ ہوا کیا ہے، آرام سے بتاؤ، ہی ہا ہو. اس سے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں. بعض دفعہ اتنی رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے جو بیان نہیں سن رہی، چھوٹی سی بات ہوگی ایسا رائی کا ساری دنیا خلاف ہو جاتی ہے، آدمی کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی سوسائٹی میں. بھائی ریلیکس یار، ہو سکتا ہے ظالم ہو، اس سے بھی بڑا ظالم ہو، لیکن دیکھو آرام سے. تو یہ چیخنا چلانا میڈیا پہ آ کے، میڈیا پہ دیکھو نا مشہور لوگوں کی طلاقیں ہوتی ہیں کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں، تو یہیں سے اٹھا کے ٹی وی پہ جوتا مارا کرو. تو اس لیے میرے بھائی، انہوں نے بھی، امام شافعی کا دور تھا غالباً حضرت عمر کے دور میں، تو وہ ایک قاضی کے سامنے ایک عورت آئی روتے ہوئے، میرے میاں نے بڑا ظلم کیا، ہاں ہاں. تو لوگوں نے کہا حضرت بڑی مظلوم ہے، اس پہ ترس کھائیں. انہوں نے کہا بھائی میں جج ہوں، رونا دلیل حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو آدمی تھے، صحیح طاقتور تھے، وہ روتے ہوئے آئے تھے ابا کے پاس. تو دیکھیں گے کہ اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو بعض دفعہ ظلم ہوتا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح رو رہی ہو. فرماتے ہیں وجاءوا اباهم عشاء يبكون، روتے ہوئے ابا کے پاس، کہنے لگے ہم کتنا ہی سچ بول لیں آپ نے ماننا نہیں ہے. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون بھی لگا لیا، پتہ نہیں کس کا خون لگا کے لے آئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نے ایک معاملہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، جو حالات تو دیکھ رہے تھے نا وہ کہ کیسے حسد ہے ان کو، تم نے گھڑ لیا ایک معاملہ. فصبر جمیل، میرے پاس اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. یہ صبر جمیل کا مطلب، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرا بھی شکوہ نہ ہو. دیکھو حضرت حکیم الامہ ایک بات فرمایا کرتے تھے نا کہ جو چیز اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. بڑھاپے میں یعقوب علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. کیوں؟ بیٹوں کو سزا دیتے نا، بیٹے کہتے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیا سزا دیتے بیٹوں کو؟ پھر بڑھاپے میں اگر ان سے محروم ہو جاتے تو کیسے رہ لیتے پھر وہ؟ تو اس کا کچھ مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ظلم کو آپ کو یہ کہہ کے برداشت کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، جو مولانا شریف تھانوی نے فرمایا کہ جو چیز اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو گے تو وہ کام بھی نہیں ہو پائے گا جو آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے، ہر جگہ. برائی کو ختم کرنا جس حد تک ممکن ہے کرو، نہیں تو وہ کام مت کرو جس سے صرف آپ ہیرو بن جاؤ قوم میں، برائی ختم نہیں ہوگی اس سے. تو یہ ہمارے مذہبی لوگوں میں بھی آج کل ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ہر جگہ جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے اور بس وہ یہ بولتے ہیں اتنا برا ہم چپ بیٹھ جائیں، کیا اتنا غلط ہو رہا ہے ہم چپ بیٹھ جائیں. بھائی تم بول کے کر کیا سکتے ہو؟
سوائے سوسائٹی میں فساد ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کامیاب آدمی وہی ہے جو اختیار میں ہے چھوڑے نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع مت کرے. تو یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کہنے لگے فصبر جمیل, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پہ میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے. وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, ادھر کیا ہوا, ایک قافلہ جا رہا تھا. پہلے زمانے میں قافلے گزرتے تھے, بیچ میں کنویں کہیں بھی ہوتے اس کے قریب سے, کیونکہ پانی چاہیے ہوتا تھا. لوگ کنویں بنا کے وقف کر دیا کرتے تھے مسافروں کے لیے. ٹریک ہوا کرتے تھے نا, یہ ٹریک جو ملکوں کے سفروں کے ہیں یہ بہت قدیم ہے. تو مصر جانے کے لیے قافلہ گزر رہا تھا, تو فادلا دلوا, انہوں نے اپنا ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے. قال یا بشرا ھذا غلام, فوراً چیخ ماری جس نے ڈول لٹکایا, ارے خوشخبری سنو, ایک لڑکا ہے. پہلے زمانے میں نا ایسے اننون لڑکا مل جانا یہ اس لیے بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ وہ غلام بن جاتا تھا, اور غلام کی ویلیو اس زمانے میں بہت زیادہ. یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کنویں میں کوئی کروڑوں روپے کا یعنی بیگ مل گیا ہو یا کہیں راستے میں, تو کتنی خوشی ہوگی نا. تو وہ خوش ہوئے, یا بشرا ھذا غلام, ارے لڑکا ملا ہمیں. تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور اس کو انہوں نے چھپا لیا تجارتی سامان کے طور پہ. چھپایا کیوں؟ اس کا کہیں مالک کا پتہ نہ چل جائے, ایسا نہ ہو اس کا کوئی آ جائے رشتہ دار بولے تو ہمارا بیٹا ہے, تو پھر وہ غلام, کیونکہ جس کا نسب ثابت ہوتا تھا وہ غلام نہیں بن سکتا تھا. تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے اس کو اساس ایسڈ کے طور پہ, بضاعہ ایسڈ کو بولتے ہیں, ایسڈ کے طور پر ان کو کیا کر لیا, چھپا لیا کہ بتانا چلے کسی کو, بیچیں گے فروخت کریں گے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اللہ کہتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے ہم اللہ سے چھپا رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, بہت کم قیمت پہ لے جا کے مصر میں بیچ دیا. کیوں کم قیمت پہ بیچا؟ جان چھڑاؤ جلدی سے. لوگ چوری کی بائک خریدتے ہیں, پکڑتے ہیں نا چور جب, تو وہ زیادہ ویلیو نہیں لگاتا, وہ کہتا ہے بس نکالو, کیونکہ اصل مالک آ گیا تو مسئلہ ہوگا. تو یہ نہیں کہ ان کی قیمت کم لگ رہی تھی, بس جان چھڑانے کے لیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, جان چھڑانا چاہتے تھے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ, جس نے مصر سے ان کو خریدا. قرآن کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دفعہ فروخت نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا انہوں نے مصر میں لے جا کے بیچا, بلکہ قرآن تو کہہ رہا انہوں نے تو جان چھوڑائی, پھر مصر میں جس نے خریدا. تو اس سے پتہ چلتا ہے مختلف اسٹیپ کے ذریعے وہ ہوتے ہوتے بکتے بکتے مصر میں پہنچے ہیں. تو مصر سے جنہوں نے جو خریدا, کیونکہ خوبصورت بہت زیادہ تھے, تو ظاہر ہے ایسے بچے کی پھر قیمت بھی زیادہ لگتی ہے, پھر قیمت بڑھتی 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 اس کی ویلیو بڑھتی رہی, اور بالآخر وہ کہاں تک پہنچ گئے؟ عزیز مصر, جو بادشاہ تھا اس کے جو ایک عزیز ہوا کرتا تھا, بہت بڑا درجہ تھا, وہاں تک پہنچ گئے. اس نے خرید لیا اکریمی مسوا, اور کہا اس کو عام غلاموں کی طرح مت رکھنا, اس کو عمدہ ٹھکانہ دینا. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے, ملازم بن کے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. او نتخذہ ولدا, ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اولاد نہیں تھی, بظاہر ایسا لگتا ہے ہم بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا. آگے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب جوانی کو پہنچے, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, حکمت اور علم عطا کی. وَرَابَطَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, خوبصورت بہت زیادہ تھے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں جتنا حسن تقسیم ہوا ہے نا, آدھا اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یہ باقی آدھا ہے جو کروڑوں انسانوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے, جس میں کیسے کیسے خوبصورت لوگ دنیا میں وجود میں آئے ہیں, جو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اکیلے آدھا حسن کس کو ملا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو. تو وہ جو عزیز مصر تھا, اس کی بیوی شاہی محل میں تھی, وہ بھی ظاہر ہے کوئی خوبصورت عورت ہوگی, کیونکہ یہ جو اتنے اونچے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ
شادی خوبصورت خاندانوں میں ہی کرتے ہیں. تو وہ عاشق ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, دروازے بند کر کے ان کو برائی کی دعوت دینے لگی. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. حالانکہ پیغمبروں میں طاقت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کے برابر طاقت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس بعض دفعہ چلے جایا کرتے تھے. آج کسی میں اتنی طاقت ہے؟ ناممکن. اور آپ کی خوراک کیا تھی؟ فاقے. آج کے نوجوانوں کی جو حالت ہے, وہ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آؤ تو میں بتاؤں گا آج کل مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. تو اس کے کیا کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں. تو پیغمبروں میں قوت اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اجنبی جگہ ہے, وہاں اس نے برائی کی دعوت دی, دروازے بند کیے. قال معاذ اللہ, کہنے لگے اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا, اس عورت کے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میرا مربی ہے, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اللہ سے بھی کیا ہے, میں بھی یہی پہلے ترجمہ کرتا تھا کہ اللہ, لیکن راجح تفسیر یہی ہے کہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ شوہر کا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, زنا سے بچنے کے لیے اس کے شوہر کا حوالہ دیا, اللہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ اس لیے دیا کہ اللہ کا حکم تو یوسف علیہ السلام مانتے تھے نا, وہ مسلمان تھوڑی تھی. جب کسی کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے دلیل ان اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے جس کو سامنے والا بھی دلیل مانتا ہو. مثال کے طور پر کسی گورے کی اللہ نہ کرے بیوی سے آپ کی سیٹنگ ہو گئی, اللہ نہ کرے, اور آپ پکڑے گئے, تو گورا آپ سے کہہ رہے ہو تمہیں میرے گھر میں نے تجھے مہمان ٹھہرایا تھا اور تو یہاں میری بیگم سے دوستی لگا رہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ کو وہ آپ کے مذہب کا حوالہ دے گا کہ یہ تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو گیا, تو آپ اس کو اس کے کلچر کا حوالہ دو گے کہ یار یہ تو تمہارے کلچر میں بھی برا ہے کسی بیوی سے تعلقات قائم رکھنا. تو جو کلچر کو مانتا ہے اس کو حوالہ کس کا دیا جاتا ہے؟ ریفرنس کلچر کا. جو خدا کو مانتا ہے اس کو ریفرنس کس کا دیا جاتا ہے؟ خدا کا. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب اس کی بیوی نے بدکاری کی کوشش کی ہے, تو یوسف علیہ السلام نے حوالہ کس کا دیا کہ یہ تو تمہارے یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تمہارے شوہر نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, گھر میں رکھا, اور میں اسی کے ساتھ بے وفائی کر لوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹھکانہ نہ ہوتا تو کر لیتے, وہ تو حرام تو بہرحال ہے. پیغمبر تو تصور نہیں ہے کہ ان سے زنا کا صدور ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آستین کا سانپ بننا کتنا برا عمل ہے. آج ایسے بے غیرت لوگ موجود ہیں جو آستین کے سانپ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون, دیکھو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. اور عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہا گیا ہے, قرآن و سنت میں اس کا نام زلیخا ثابت نہیں ہے, پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے, تو نہ اس کو ہم زلیخا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی جو روایات ہے ان کو بیان کر سکتے ہو جب تک کہ ہمارے ہاں اس کی مخالفت نہ ہو. تو جو زلیخا نے کیا کہا, اس نے, قرآن کہتا ہے اس کے دل میں جیسے خواہش تھی, تو یہ خواہش یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی. کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ بشریت کا تقاضا ہے. جب بھی کوئی عورت مرد کو دعوت دے گی, یا کسی عورت کوئی حسین عورت ہوگی اور جوان مرد ہوگا, تو اس مرد کا اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ فطری چیز ہے, یہ گناہ نہیں ہے. اس تقاضے پر عمل کرنا کیا ہے؟ بولو, گناہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر طبیعت مائل ہو ہی نہیں, پھر گناہ سے بچنے کا ثواب نہیں ملتا. زنا سے بچنے کا ثواب اسی کو ملتا ہے جس کو زنا کا دل چاہتا ہو. ہیجڑوں کو زنا سے بچنے کا ثواب بولو نہیں ملتا. یہ جو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں نا بد نظری کا دل بہت چاہتا ہے, اور دل بہت چاہتا ہے, دیکھیں لڑکیوں کو, فوش فلموں کو دیکھیں, یہ دیکھیں. بھائی دل چاہنا تو صحت کی علامت ہے. شادی ہوگی تو اگر یہ دل چاہ ہی نہیں رہا ہوتا تو پھر وہاں بھی نہیں چاہے گا. تو یہ چاہنا تو مردانگی کی علامت ہے, صحت کی علامت ہے. لیکن اس چاہت پر عمل کرنا, اس کے تقاضے پر عمل کرنا,
تو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں عمل کیا جائے گا، جہاں اجازت نہیں دی وہاں کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ کلیئر کر دیا کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لولا ارآ برہان ربی، اپنے رب کی برہان پر انہوں نے غور کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹھکانہ دیا، ان احسانات پہ غور کیا کہ چاہت کے باوجود اس گناہ کے قریب نہیں جانا، اور اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. واستبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے تاکہ کسی طرح نکلیں دروازے سے. وقدت قمیصہ من دبر، اس نے آپ کی چادر جو کرتا تھا پیچھے سے پکڑا کھینچنے کے لیے، وہ پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے اس کا آقا کھڑا ہوا ہے. کس کا آقا؟ زلیخا کا آقا. اللہ میاں نے شوہر کو کیا کہا ہے؟ آقا. ایک دفعہ انجینئر علی مرزا نے میرے اوپر طنز کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ عورت کو چاہیے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. نام لینا بھی جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، لیکن بعض خاندانوں میں نام لینے کا رواج نہیں ہے، تو یہ اچھا رواج ہے اس کے احترام، کیونکہ شریعت چاہتی ہے شوہر کا احترام کیا جائے. باقی احترام کا طریقہ ہر کلچر میں کیا ہوگا؟ مختلف. اور خاص طور پہ اس سوسائٹی میں جہاں شوہر میں اور جمشید میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اس میں تو احترام سکھایا جائے گا نا. تو پھر بعد میں نے روایتیں نکالی، بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ ان کی ازواج اپنے شوہر کو سید کہا کرتی تھیں، آقا. لیکن میں نے وہ کلپ بنا کے ڈالا نہیں کہ پھر وہ آنکڑا شروع ہو جائے گا نا، وہاں سے یہاں سے وہاں سے، میں نے کہا چھوڑ دو. لیکن قرآن سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ زلیخا کے شوہر کو قرآن نے زلیخا کا کیا کہا؟ بولو سید. تو اس لیے اگر عورت اپنے شوہر کو سرتاج آقا کہہ دے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تھوڑی سی بیچارے کی عزت ہو جائے گی جس کے لیے وہ جب سے شادی ہوئی ہے ترس رہا ہے. ہاں اس میں مبالغہ نہ ہو، اس میں کیا نہ ہو؟ مبالغہ نہ ہو. تو وہ ایک خاتون کے شوہر کا نام، مبالغہ کی کیا مطلب؟ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو اس کو کسی نے بتا دیا شوہر کا نام نہیں لینا، شوہر کا نام نہیں لینا. تو جب نماز پڑھتی نا، السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا، اس کے ابا کا نام رحمت اللہ تھا، تو اتنا یہ زیادتی ہے. تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اپنے آقا کو کہاں پایا؟ دروازے کے سامنے. وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، یوسف علیہ السلام تو ابھی خاموش ہیں کہ ذرا مقدمہ چلے گا تو میں اپنی صفائی پیش کروں گا، لیکن وہ فوراً بول پڑی. وہ جو تھی نا زلیخا، وہ فوراً بول پڑی کہ ما جزاء من اراد باهلك سوءا، آقا آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی دست درازی کرے، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، سزا بتائیے اس کی کیا ہونی چاہیے. یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کانفیڈنس چیک کر رہے ہو. یہ آج بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور خدا کی قسم لوگ اسی طرح بے وقوف بنتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہے، بس دلائل ولائل گئے ایک طرف. تو مجرم چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اسی طرح چالاک ہوتے ہیں. جب پڑتی ہے نا تو وہ زیادہ اچھل رہا ہوتا ہے، جس نے جنازے پہ جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے نا، مجھے شک ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو، کیونکہ 2-3 کیس ایسے آ چکے ہیں کہ قاتل کا جس پہ شبہ تھا نا، وہی بہت لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا جو رو رہا اس کو گولی سے مار دیں، لیکن یہ ہوتا ہے سیاسی لیڈروں میں تو بہت ہوتا ہے، بہت اچھل اچھل کے ہاں ہاں ہاں، تو سمجھ لو کہ مروانے والا کون ہے. تو اس لیے دلائل کو دیکھا کرو، جذبات کو مت دیکھا کرو. دلائل کے بعد پھر جذبات سے بھی متاثر ہو، انسان کو اللہ نے بنایا جذباتی. تو جب جیسی دیکھا سردار سامنے کھڑا ہوا ہے، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے، سزا بتاؤ خالی اس کی. یعنی اس طرف آنے ہی نہیں دے رہی کہ پہلے اس کی تحقیق ہو کہ کون صحیح. یہ بھی نہیں کہہ رہی میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، نہ آپ سزا بتاؤ، خالی سزا بتاؤ کہ کیا ہونی چاہیے. قالت تو الا ان یسجن او عذاب علیم، آپ نہیں بتا رہے میں بتا دیتی ہوں. پھر سزا بتائی، یا تو ان کو جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو، کوئی اور کوڑے لگا کے یا کسی بھی طریقے سے. یہ سجیشن تو میری طرف سے ہے، باقی پھر آپ بھی مشورہ دے سکتے ہو اس بارے میں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سزا ہو تو مجھے بتا دیں آپ.
قال ہی راودتنی عن، جب وہ چپ ہوئی ہے نا یہ ساری تقریر جھاڑ کے، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھا. کیوں؟ یہ پوزیشن اپنی واضح کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے بدگمان ہو کہ تم نے مجھے یہاں غلاموں والی زندگی نہیں دی. اس نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا، جو مصر کا عزیز مصر تھا نا، اس نے غلاموں کی طرح نہیں رکھا تھا. تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اور میں نے تمہارے ہی گھر میں خیانت کی کوشش کی. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من اہلہ، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا. ایسی خبریں پھیلتی ہیں تو اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی شور شرابہ ہو رہا ہے، کیا ہوا بھائی کیا ہوا. تو اب سب پریشان، بھائی یہ غلطی کون کر رہا تھا؟ کنفیوژن تو ہو گئی نا. ایک طرف وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہا ہے عزیز مصر کی، یار یہ تو بڑے پاک دامن ہیں، ان سے لگتا نہیں کہ یہ ایسا کریں گے. لیکن دوسری طرف ایسے الزامات اکثر مردوں پہ ہی لگتے ہیں. تو انہی کے خاندان میں قرآن کہتا ہے ایک عقل مند نے بولا کہ دیکھ لو بھائی ان کا، اس نے پہلے کرتا دیکھ لیا ہوگا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. تو وہ بڑا ذہین تھا، اس نے یہ نہیں کہا کرتا چونکہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ آگے آگے بھاگ رہے تھے وہ پیچھے تھی. اس نے یہ نہیں کہا. وہ بھی بہت ذہین تھا، اس نے کہا کہ بعض دفعہ یہ اس طرح سے شو کرنا پڑتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں ایک معیار بتاؤں گا حق اور باطل کا، اس معیار پہ رکھ لو، یہ صحیح، اس معیار پہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو یہ جھوٹا، اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو یہ سچا. تو یہ بڑی عقل مندی کا کام کیا اس گواہ نے. اس نے یہ نہیں کہا کہ قمیص چونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس لیے یہ آگے بھاگ رہے تھے. اس نے کہا بھائی دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ سچے ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا کہ بھئی کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ عورت کے پیچھے ہو اور کرتا اس کا پھٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگا قال انہ من کیدکن، کہنے لگا یہ تم عورتوں کی کنہ، یہ ضمیر عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ تم عورتوں کی شرارت ہے، تدبیر ہے، شرارت بھی نہیں تدبیر ہے، تم نے ٹرک چلی ہے، ایسا مقدمہ بنایا. اور ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیریں واقعی بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھے بلا وجہ بدنام کیا ہوا ہے، عزیز مصر کہہ رہا ہے اور اللہ اس کا کلام نقل کر رہا ہے. تو جب اللہ کسی کا کلام نقل کرے نا تو اس کی بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. یوسف اعرض عن ھذا، اب مسئلہ بادشاہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں کے جب اسکینڈل بنتے ہیں نا تو بدنام بہرحال وہی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار اب میں سزا دوں گا تو مصیبت میں آؤں گا، بیوی کو سزا دوں گا تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ میری بیوی کا ٹاکرا کس، معاذ اللہ یعنی چکر کس سے چلانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ گھر کے مشہور تو یہی تھا کہ وہ غلام ہے نا، وہ تو اس نے اچھا ٹھکانہ دیا ہوا تھا. تو لوگوں کی کیا میری عزت رہے گی کہ میری بیوی گھر کے غلام پہ عاشق. اور اگر میں یوسف علیہ السلام کو سزا دیتا ہوں، ان پہ الزام ڈال دوں تو بے گناہ کو سزا، پھر بھی بدنامی تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ بات تو پھیل جائے گی نا کہ یہ ہوا کیسے بھائی، تمہارا روب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس نے عقل مندی کا کام کیا. آج کل یہ عقل مندی بھی لوگوں میں ہے نہیں، بعض چیزیں دبانا بہتر ہوتا ہے، اس کو اچھالنے میں اپنا ہی پیٹ ننگا ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس نے کہا جو اس میں غیرت میں آ جاتے ہیں نا زیادہ ہو کر کے، وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اگنور، کیا کرو، اعرض اعراض کہتے ہیں اگنور کرنا، اگنور کرو یار، اگنور کرو. واستغفری لذنبک، تو بھی توبہ استغفار کر لے، کیونکہ وہ خدا کو تو مانتے تھے، مشرک تھے لیکن خدا کا تصور تو تھا نا. توبہ استغفار کر. انکی کنتی من الخاطئین، غلطی تیری ہے. تو میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کرتا ہوں، مٹی پاؤ. پنجابی میں جب کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ نمٹانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ مٹی پا یار، بس زیادہ جوش میں نہ، مٹی پا. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی. آپ کو پتا ہے پازیٹیو بات سوسائٹی میں نہیں پھیلتی ہے، نیگیٹو سیکنڈوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے.
کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو کسی کو نہیں پتا ہوگا, برا کام کیا ہو لیک ہو گیا بس پھیل گیا. تو وہ تو بادشاہ نے تو مٹی پانے کی کوشش کی کہ اس کو یہیں دفن کر دو, لیکن تھوڑے سے ٹائم میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی, اور پورے مصر میں عورتوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, عزیز مصر اتنا بڑا عہدہ, اس کی بیوی اپنے گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی. یعنی کوئی لیول بھی تو ہوتا ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, لیول بھی تو ہوتا ہے. بیوی کسی اور ملک کے شہزادے پہ عاشق ہو جاتی, کیا خیال ہے, کسی اور بادشاہ پہ عاشق ہو جاتی, چلو سمجھ میں آتا ہے, لیول بنتا ہے. لیول ہی نہیں ہے, گھر کا غلام ہے اور اس پہ عزیز مصر کی بیوی کیا ہو رہی ہے, عاشق. تو اس تبصرے نے عزیز مصر کی بیوی کی عزت کی ایسی کی تیسی کر دی. عزت کس کو پیاری نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے نا, صرف کو پیاری نہیں ہے, بڑی مشکل سے بریک لگائی ہے میں نے, باقی تو سب کو عزت. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں سیاسی باتیں میں نہیں کرتا نا, وہ ان کی بات کر رہا ہوں نا, پھر وہ بیان سے یہ لوگ کاٹنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو ایک ہمارے ملک میں ایسی شخصیت ہے جن کو عزت کے علاوہ سب چیزیں پیاری ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اس عزیز مصر کی بیوی کو بھی عزت پیاری تھی. آپ کا دماغ زرداری کی طرف جا رہا ہے, میں نے زرداری کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, بلا وجہ خام خواہ میں آپ بدگمان ہو رہے ہو, میں نے اس کے بارے میں نہیں بات کی ہے. وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. تو شہر کی عورتوں نے یہ باتیں شروع کر دیں, تو کہنے لگی قد شغفها حبا, یہ نوجوان جو ایک گھر کا خادم معاذ اللہ غلام, یہ اس کے دل میں گھس گیا ہے, یعنی اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی میں ہے, یعنی لیول نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب اس نے سنا ان کی اپنے خلاف بری باتیں غیبتیں سنی عزیز مصر کی بیوی نے, تو اس نے پھر تدبیر کی, اس ارسلت الیہن, سب کو دعوت کا پیغام دیا. واعتدت لہن متکئا, اور سب کے لیے ایک بڑا ہال بنا کے نا تکیہ گاؤ تکیہ کا انتظام کیا. جیسے نہیں, اب ظاہر ہے بادشاہ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی اونچے لیول کی خواتین کے ہوں گے نا, کہ ساری بڑی بڑی عورتوں کو بلا لیا اور سب کو گاؤ تکیہ دے کے بٹھا دیا, ابھی کھانا آنے والا ہے, یہاں بیٹھو. وقالت اخرج علیہن, اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے گزرو. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا ان کو, اور اتنا مبہوت ہوئی ہیں. وقطعن ایدیہن, جن چھریوں سے پھل کاٹنے تھے اس سے کیا کاٹ دیے, ہاتھ زخمی کر دیے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ نوجوان انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, کوئی معزز فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے, انسانوں کی شکلیں ایسی خوبصورت نہیں ہو سکتی. قالت, فوراً زلیخا نے بولی, فذلکن الذی لمتننی فی, عربی میں ذالکہ ہوتا ہے ہاتھ سے اشارہ, فذلکن اشارہ کیا, یہی ہے وہ. صحیح ہے, پہلے ان کو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے. یہ بھی دیکھو تدبیر ہوتی ہے. زلیخا بے وقوف ہوتی نا, سب کو فون کرتی کہ ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ تم جو مجھ پہ الزام لگا رہی ہو نا, غلام پہ عاشق ہو گئی اور خادم پہ عاشق ہو گئی, تمہیں پتا چل جائے نا, تم دیکھ لو تو تمہیں پتا چل جائے گا وہ کتنا حسین ہے. اور تمہارا نہیں وہ جمشید سے چکر چلا تھا, میں نے تمہیں کچھ بولا تھا, وہ وسیم کاڑا ہے, اس پہ جب تم لٹو ہوئی تھی وہ تو تمہاری شادی نہیں ہوئی, ستار سے ہو گئی تمہاری شادی. وہ جو غفار لنگڑے پہ تو عاشق ہو رہی تھی, اس طرح سمجھاتی نا ہر ایک کو. تو جو ظاہر ہے اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مینٹالٹی بھی کیا ہوتی ہے کہ ایسے نہیں ایک دم جذباتی, ایک ماحول بناؤ. پھر یہ بھی نہیں کہ ان کو دعوت دے کے بلایا اور کہا کہ میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے تمہیں بلا رہی ہوں, نہیں بھائی دعوت ہے, کھانا ہے, تو کھانے پہ سبھی آتے ہیں, جب بادشاہوں کے گھروں سے کھانا ہو تو کون نہیں جائے گا. تو اور پھر یہ بھی نہیں کہ اب میں وہ لے کر آ رہی ہوں تمہارے سامنے جس پہ میں عاشق تھی, تو ان کو دیکھ کے تم فیصلہ کرنا, نا 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 نا. یہ سب حرکتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے لیول سوچنے کے کیا ہوتے ہیں, کم. تو کہا کہ گزرو یہاں سے. جب انہوں نے دیکھا نا, خود پہلے تعریف کریں پھر بولوں کہ یہ وہی ہے, پہلے ان کی زبان سے تعریف کرواؤ. تو جیسے یوسف علیہ السلام گزرے,
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین پہ اتر گیا ہے۔ جب ان کی یہ چیخیں نکلی ہیں نا تو اس وقت کا ذالک، یہی ہے وہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مینٹیلٹی زلیخا کی۔ مجھے ذہین لوگ بہت پسند ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ذہین آدمی بہت کام کر سکتا ہے، اور جو بیوقوف آ جائے نا میرے پاس، کوئی خدمت کے لیے بیوقوف آ جائے نا، کتنا ہی مخلص ہو، میرا دل چاہتا ہے اس کو چترول لگاؤ، جس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ تیرے سے کام کیا لینا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ کسی بیوقوف کو آپ رکھ لو نا، ایسا بیڑا غرق کرے گا نا وہ آپ کا۔ کسی بھی کام کے لیے رکھ لو بیوقوف کو، 100 دفعہ چیزیں سمجھاتے رہو، پھر بھی الٹا کر رہا ہوگا جا کے۔ یہ جو مشہور ہے نا مثال کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اس لیے بیوقوفوں اور احمقوں سے دوستی نہ لگایا کرو، یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں آدمی کا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی چیزیں۔ تو خیر کچھ واقعات ہیں کبھی بیوقوفوں کے سناؤں گا انشاءاللہ، اس سے پتہ چلے گا بیوقوف بہت بڑی فلم ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، بیوقوف میں سب سے بڑا فالٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا سب سے عقل مند ہے، یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو کہنے لگے کیسا ماحول بنایا اس نے، فذالک الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور اب بدنام تو ہو ہی گئی تھی نا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اس کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، لیکن فاستعصم، یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر جس بات کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں اس نے وہ کام نہیں کیا، معاذ اللہ نقل کفر، تو لَيُسْجَنَنَّ، یہ جیل کی کوٹری میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو جو ہمارے ہاں ایک مقام ملا ہوا ہے اس کا مقام کم ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو یہ عزت نہیں رہے گی اس کی۔ اب کتنا دیکھو یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ہوگا نا، کیا خیال ہے کہ جوان ہیں، دل میں خواہش بھی ہے، گناہ کی نہیں، لیکن ایک جو فطری رغبت ہوتی ہے عورت کی طرف وہ بھی ہے، اور نہ کرنے کے صورت میں دباؤ کتنا کہ جیل جائیں گے، اور جو پروٹوکول ملا ہوا ہے وہ سارا کا سارا چھن جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ اہل اللہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ نہیں جی میں تو بچوں گا، میں تو بڑا نیک ہوں، نہ نہ نہ، انہوں نے دعا مانگی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جیل کی کوٹری مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر ان کی تدبیروں کو تو نے مجھ سے دور نہ کیا، قیدہن کا مطلب وہ سب عورتیں مل گئی تھیں اس کے ساتھ، زلیخا کے ساتھ، اگر تو نے ان کی تدبیروں کو مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، میں بشر ہوں، انسان ہوں، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جہالت والا کام کر بیٹھوں گا، تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے، یعنی جیل چلا جاؤں محبوب ہے، زنا۔ اس موقع پر میں اکثر ایک بات بتایا کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو زنا کا موقع ملا، نہ کرنے کی صورت میں جیل کی کوٹری، اور اس کی بھی مدت معلوم نہیں ہے کب تک کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کو نکاح کا، موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کا موقع ملا تھا نا، 2 بچی آئی تھیں جنہوں نے اپنے والد سے ملایا، تو ان کے والد نے کہا کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پیشکش کو قبول کر لیا۔ ایک پیغمبر کو نکاح کے لیے 10 سال بکریاں چرانی پڑ رہی ہیں، وہ اس کے لیے نہ استخارے کر رہے ہیں نہ مشورے لے رہے ہیں، فوراً یہ پیشکش قبول کر رہے ہیں، اور 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی۔ اور دوسرے وہ بھی پیغمبر، ان کو زنا نہ کرنے کی صورت میں جیل جانا پڑ رہا ہے، جیل کی کوٹری ان کو قبول۔ تو اسلام میں زنا میں اور نکاح میں 180 ڈگری کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں آدھی بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ زنا مت کرو، زنا مت کرو۔ بھائی اسلام میں جتنا گندا غلیظ زنا ہے اتنا ہی مبارک نکاح بھی ہے، یہ کرنا ہے، جتنی اسپیڈ کے ساتھ زنا سے بچنا ہے اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ شادیوں کو بھی فوکس کرنا ہے۔ لیکن غیرت ختم ہو گئی ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، سن کے
تھک گیا ہوں لیکن کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے بچوں کی بھی شادی کرا دی میں نے یار. لوگ کہتے ہیں یہ تقریریں ممبر پہ ہوتی ہیں, خود کروا کے دیکھو نا, خود بھی کی ہیں, بچوں کی بھی لائن لگا دی ہے میں نے اپنے بچوں کی, چل بھائی ایک ٹھک اٹھک شروع کر دی ہیں شادیاں ان کی. لیکن ڈھیٹ آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, بس وہ لگے رہنا. کیا بولوں ابھی میں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, تو کرتے رہو بیٹھ کے. خیر, تو انہوں نے فرمایا کہ رب السجن احب الی, میں بدگمان نہیں ہو رہا کسی سے, ہو سکتا ہے مجھ سے نیکی ہو بھائی آپ لوگ, لیکن کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. بھائی ایک عمل میں پیغمبروں کی سنت ہے, برکتیں ہی برکتیں, اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو اس میں. تو قال رب السجن احب فاستجاب له ربه, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کی, ان کو اس برائی سے بچنے کی ہم نے توفیق دی. اور ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, اب ہوا یہ کہ بادشاہ اور اس کی بیوی نے پھر مشورہ کیا کہ دیکھیں الزام تو یوسف بری ہو چکے ہیں, لیکن دنیا کو تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطی کس کی ہے, یوسف علیہ السلام کی. تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کی غلطی ہے تو یہ کھلے عام ان کو سزا کیوں نہیں دیتے پھر تم. تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ غلط تھے, میں غلط نہیں تھی, آپ کی عزت اسی میں کہ ان کو جیل میں ڈال دو. بھائی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اتنا بڑا مجرم ہے تو آپ اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے, سزا بھی نہیں دے رہے اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مجرم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے مجرم. تو جھوٹی سزا اپنی عزت بچانے کے لیے دینی پڑی, تو اس لیے اس نے جیل کی کوٹری میں ڈال دیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. وقت بہت ہو گیا, انشاءاللہ سورہ یوسف کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق